اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم تفسیر تبیان القرآن کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بار اکٹھا یک بارگی مکمل قرآن پاک کیوں نازل نہیں فرمایا اور اس کے یک بارگی نازل نہ کرنے میں کیا حکمتیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یک بارگی مکمل کتاب نازل نہیں ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اس کو حسب حالات بتدریج نازل کیا ہے۔ اسی طرح مزید سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں، ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اس کی بتدریج تلاوت فرمائی ہے۔ اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی عجیب سوال لے کر آئیں تو ہم نے اس کا بر وقت صحیح اور ٹھوس جواب دیا اور واضح اور روشن بیان کر دیا۔ عزیزان محترم، ان دو آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی وقفے وقفے سے نزول کی کیا حکمتیں ہیں۔ اصل میں آپ سے عرض کروں کہ عرب قوم جو ہے وہ نسل در نسل ان کی گھٹی میں یہ مادہ ودیت کر چکا تھا کہ وہ اپنے آباء کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ افسانہ نگاری اور شعر و شاعری کے زیادہ قائل تھے، اور ایسی محافل اور میلے تماشوں میں جانا وہ اپنے ایک دل پسند مشغلہ سمجھتے تھے۔ تو اس افسانہ نگاری پہ ان کا یقین کامل تھا، اور ان کے اندر سے اس مادے کو نکالنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ جیسا کہ وہ اپنی محفل و سرور میں شراب نوشی عام کرتے تھے، اب اگر قرآن پاک یک بارگی نازل ہو جاتا تو وہ شراب کا حکم جو ہے ان پہ فوری طور پہ لاگو ہوتا، تو جس کے نتیجے میں جو ہجرت کا معاملہ ہے، اور پھر جو ہجرت حبشہ ہے، یا پھر جو ہجرت مدینہ ہے، یا پھر جو شعب ابی طالب کے معاملات ہیں جو قید 3 سال کی تھی، تو یہ سارے معاملات ایک بڑی عجیب سی گھمسان کی جنگ چھیڑ دیتے، اور کسی کو سمجھ نہ لگ پاتی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر جو جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی پختگی کی یہ کیفیت نہ رہتی، اور وہ ابتداءً توحید کو اس طریقے سے نہ سمجھ پاتے، تو اس کے نتائج کچھ اچھے اور خاطر خواہ نہ نکلتے جیسا کہ دین کا تقاضا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر جو سوالات کرتے، تو ان کے سوالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات ان کے جواب میں نازل فرماتا، تو اس سے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام اس قدر مدلل اور پختہ ہوتا کہ ان کے پاس اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ جیسا کہ آج کل ہم اہل سنت جب وہابیوں سے کوئی گفتگو کرتے ہیں قبور اور مزارات کی زیارت کے بارے میں، تو ہم ان کو قرآن و سنت سے جب دلائل دیتے ہیں کہ مزارات پہ جانا
اور مزارات کی قبور کی زیارت کرنے کا احادیث میں حکم موجود ہے، قرآن پاک میں اجازت موجود ہے، تو ہم ان کو اس پہ دلائل، بلکہ ترمذی شریف کی ایک مجھے حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قبر کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، جنت کی کیاری کہا ہے، جنت کا حصہ کہا ہے، جنت کہا ہے، اور تا حد نگاہ وسعت کی بات کی ہے۔ اور اس پہ جو وہابیوں کے بڑے اکابرین ہیں انہوں نے بھی ان احادیث کے بارے میں حسن اور صحیح کا اطلاق ہی کیا ہے۔ تو جب ہم یہ دلائل دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ان کی اگر مگر کو بند کر دیتا تھا، ان کے سوالات پہ ایسے ٹھوس دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے تھے کہ ان کا اگر مگر خاموش ہو جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی ہم چند ایک حکمتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم چونکہ ان پڑھ تھی اور لکھنا پڑھنا ان کا معمول بالعموم عمومی شعار نہ تھا، اگر قرآن یک بارگی مکمل نازل ہو جاتا تو ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا، جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا۔ تو ان سے اس میں بہت غلطیاں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، نزول کتاب سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے، تو رات کو یک بارگی نازل کیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، تو وہ یک بارگی نازل کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اتنے بڑے احکامات لوگوں سے تیزی کے ساتھ ہضم نہ ہو سکے۔ ان کے سوالات بہت زیادہ تھے اور پہلے سے ہی سوالات کے جوابات تورات میں موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب در جواب دیے جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پہلا سوال کرنے والے کو جو سمجھ آنی تھی بات وہ اور کئیوں کو بھول جاتی تھی، اور دوسرا سوال تازہ ہو جاتا تھا، اور پھر دوسرا سوال باسی ہونا تو تیسرا سوال تازہ ہو جانا، تو اس سے پہلے 5 7 8 10 سوالات ذہن سے نکل جانے۔ تو اس طرح تو قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور لوگوں نے اس کو کچھ وقت لگا کے یاد کرتے چلے گئے ساتھ ساتھ۔ تو اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کتاب ہو وہ اس کتاب پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں تساہل اور سستی کرتا ہے، جیسے کہ آج کل میٹرک کے بچے ہیں، وہ اتنی موٹی کتاب، اب تو 9 کی علیحدہ ہوگی، 10 کی علیحدہ ہوگی، ہمارے دور میں 9 10 علیحدہ ہوتی تھی، تو 9 کی کتاب اب ٹیچر جو اپنے پاس سے چیپٹر بنا کے دے دیتا ہے، مگر وہ اتنی موٹی کتاب اس کی سمجھ میں آ نہیں پاتی، اور وہ ذہنی خلجان کا شکار ہو جاتا ہے، جس کہ بڑی موٹی کتاب ہے، میں کیسے اتنی موٹی کتاب پڑھوں گا، یہ تو سال تو چھوٹا سا باقی بچا ہے، 3 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے ہیں، 2 مہینے چھٹیوں میں گزر گئے اس کام میں، تو باقی میرے پاس 2-3 مہینے بچے، تو اتنی موٹی کتاب کیسے ختم ہوگی؟ تو یہی پریشر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو یک بارگی نازل نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فہم و ادراک اور سمجھ کے مطابق یہ آسانی پیدا فرمائی کہ لوگ اسے حفظ کر لیں اور مسلمان اس میں سستی نہ کریں۔ تو نمبر 3 حکمت یہ ہے کہ اگر مکمل کتاب یک بارگی نازل کر دی جاتی تو پوری شریعت ایک مرتبہ ہی نازل ہو جاتی اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ بتدریج احکام کے مکلف ہو گئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، جیسے کہ توحید کا مسئلہ مکہ میں کسی کی سمجھ میں نہیں تھا آ رہا، مگر مدینہ میں آ کے مکہ والوں کی بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار حضرت جبرائیل سے، یہ چوتھی حکمت بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تو ان کی ملاقات سے آپ کا دل
قوی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے دل کے قوا کے لیے بھی وقفے وقت سے قرآن پاک نازل کیا، اور تبلیغ اور رسالت میں پیش آنے والے کلفتوں اور دشواریوں پر آپ کا صبر اور پختہ ہو جاتا، اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں آپ کا شوق اور ولولہ اور بڑھ جاتا۔ نمبر 5 حکمت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے قرآن مجید کا اعجاز اور واضح ہو گیا، کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لانا ممکن ہوتا تو وہ بھی اس طرح کی چند آیات پیش کر دیتا۔ تو ابتداً جو قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی پیشن گوئیاں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو طاقت ملی اور قرآن پاک کو اعجازات ملے، جیسے کہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کا ذکر کیا، حالانکہ بعید از قیاس تھا اور دور تک یہ بات سوچی نہ جا سکتی تھی کہ ایرانی ایک بہت طاقتور اور بڑے ہیوی قسم کی ان کے پاس فوج تھی، اور دور تک نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو رومی ہیں وہ ان کا مقابلہ کر کے، روم چونکہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرتا تھا اس دور میں، تو اس لیے رومن سے مراد قرآن و حدیث میں عیسائی ہی لیے جائیں گے۔ تو سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی چند آیات میں بتا دیا کہ ان کو کچھ عرصے بعد فتح حاصل ہوگی، تو وہ 10 سال میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز جو 10 سال پہلے پیشن گوئی تھی وہ قرآن پاک کا بھی مرتبہ بڑھا۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں بھی آیات نازل ہوتے نہیں، ان کے مراتب میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ اعجاز جو حاصل ہوتا چلا گیا اور لوگوں کے دلوں میں قدر کو بڑھاتا چلا گیا، یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا یک بار کی قرآن پاک نازل ہونے سے، کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لانا ممکن ہوتا تو چیلنج بھی قرآن پاک کے موجود رہے ہیں۔ تو قرآن پاک اپنی ہر آیت پہ لوگوں کے سامنے چیلنج رکھتا رہا کہ اس جیسی کوئی آیت بنا کے دکھائے، کوئی اس جیسی آیت، کوئی اس جیسی آیت۔ اب جو یہ نازل ہوا ہے اس طرح کا کوئی کلام، یہ جو اب جواب دیا گیا، یہ جو پیشن گوئی کی گئی ہے، اس طرح کی کوئی پیشن گوئیوں والا کلام جو ہے، مستقبل کا بتانے والا، کائنات کے حال بتانے والا، اور یہ سارے معاملات، کوئی ایسی ایک آیت لا کے دکھائے۔ تو آگے اس کی 6 نمبر حکمت یہ ہے کہ مختلف مواقع پر لوگ مختلف سوالات کرتے تھے، اور ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اگر مکمل کتاب یا اخبار کی نازل ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا، جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اسی ویڈیو میں۔ نمبر 7 حکمت یہ ہے کہ جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتوں کے ساتھ ان کو چیلنج کرتے، اور جب وہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی نظیر بھی نہ لا سکے تو پورے قرآن کی نظیر نہ لانا اور زیادہ واضح ہو گیا، اور آپ کے دل میں اور استحکام آ گیا کہ یہ قوم آپ کے معارضہ سے عاجز ہے۔ نمبر 8 حکمت یہ ہے کہ اگر پورا قرآن کریم ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو حضرت جبرائیل صرف ایک بار آتے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان سفارت منقطع ہو جاتی، اور جب کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان سفارت کا رابطہ تا حیات قائم رہا، اور اسی ہی سفارت کاری میں سفارتی وزٹ بھی ہوتا رہا، جس میں سب سے بڑا وزٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آگے 9ویں حکمت یہ ہے، 9 نمبر حکمت یہ ہے کہ اس میں آپ کے دوسرے رسولوں پر فضیلت ہے، کیونکہ ان پر یک بار کی کتاب نازل کر دی گئی اور ان کے پاس صرف ایک بار حضرت جبرائیل آئے، اور اس کے بعد ان کے اور اللہ کے درمیان سفارت منقطع ہو گئی، اور جو سفارت کا رابطہ دوسرے رسولوں کے ساتھ صرف ایک بار ہوا وہ رابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تا حیات برقرار رہا۔ نمبر 10 حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بار کی کوہ طور پر تورات نازل ہوئی، تو کوہ طور کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا
تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعدد مقامات کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بستر پر بھی قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 11 حکمت یہ ہے کہ مختلف اسباب اور واقعات کی وجہ سے بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی۔ مثلا کسی کافر یا منافق نے کوئی دل آزار کلمہ کہہ دیا تو اس کے رد میں آپ کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے رات کے روزے میں روزہ توڑ لیا تو رات کا روزہ ختم کرنے میں آیات نازل ہوئی۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو آپ کی برات میں آیات نازل ہوئی۔ علی حاصل القیاس اگر قرآن مجید مکمل یک بارگی نازل ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ نمبر 12 حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا۔ مثلا پہلے بیوہ عورت کی عدت 1 سال رکھی گئی، پھر یہ عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ اور مکہ مکرمہ میں جہاد مشروع نہیں تھا اور کفار کے مقابلہ میں صبر و ضبط کا حکم دیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس طرح ناسخ اور منسوخ آیات اور احکام کا سلسلہ اسی وقت ممکن تھا جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔ اگر قرآن مجید یک بار کی نازل ہوتا تو یہ سارا کچھ ممکن نہ ہوتا، پھر ان میں سے بے شمار چیزیں تو پیشن گوئیاں بن جانی تھیں، آنے والے واقعات۔ تو اس میں فطرت انسانی یہ تھی کہ وہ اس نے پہلے ہی بڑا خون خرابہ کر چکے ہونا تھا، تو اس لیے اس کا استفادہ جو ہے وہ ان کے جو گمسان گیری ہے جو انسانی فطرت میں ہے، اس جنگ و جدال میں اس کے استفادے جو ہیں وہ پوشیدہ ہو جانے تھے، اور ایسے معاملات کی حکمتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں کیونکہ پہلے سے ہی معلوم ہونا تھا۔ تو پھر رئیس المنافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت کی چال ہی نہیں چل سکنی تھی، تو چال چلی اور یہ سارے معاملات لوگوں کو سامنے آئے، اور پھر کچھ آیات پہ لوگوں کے لیے آزمائشیں بھی تھیں اور کچھ آیات پہ لوگوں کے لیے فرق بھی قائم کرنا تھا، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کا منافقوں کے درمیان۔ تو یہ تمام حکمتیں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 13 حکمت یہ ہے، 13ویں نمبر کی حکمت یہ ہے کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی عادتوں اور رسموں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ اکبارگی ان پر تمام احکام شریعہ کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو وہ گھبرا جاتے اور ممکن تھا کہ وہ تمام احکام کو قبول نہ کر پاتے۔ اس لیے حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بتدریج احکام کا مکلف کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ جو عادات ان میں راسخ ہو چکی تھیں ان کو آہستہ آہستہ بدلا جا سکے۔ نمبر 14 حکمت یہ ہے کہ جیسے جیسے واقعات اور حوادث پیش آتے رہے اور ان کے اعتبار سے جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا اسی اعتبار سے قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔ رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور مسلسل 23 سال تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی کا کوئی وقت وحی الہی سے رابطہ کے بغیر نہیں گزرا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفاقت اور معیت سے آپ کی بعثت کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا، کیونکہ انسانوں کی کمزوری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو طاقت تھی، جو ان کا دیدار تھا، جو ان کی زیارت تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آتے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بند آتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی چند ایک حکمتیں قرآن پاک کو یک بارگی نازل کرنے کی۔ تو تفصیلی ذکر جو ہے وہ آگے جیسے جیسے قرآن پاک کی آیات میں ہم تفسیر میں جائیں گے، تو جب جس آیت کی تفسیر میں جائیں گے اس پہ تفصیلی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اور ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔